ناظرین، پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں سب سے نازک اور پرخطر ہتھیار اب محض بارود یا گولہ بارود نہیں رہا، بلکہ پانی۔ دریا وہی ہیں جو صدیوں سے بہہ رہے ہیں، مگر اب ان پر باندھے گئے ڈیم دشمنی کے ہتھیار بنتے جا رہے ہیں۔ بھارت جب چاہے پانی روک دے، جب چاہے اچانک دروازے کھول دے اور ہمارے کھیت، ہمارے شہر اور ہمارے گاؤں لمحوں میں ڈوبنے لگے۔ یہ ہے اصل آبی جارحیت جو بارڈر پار توپ کے گولے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ پانی خاموشی سے آتا ہے اور اپنے ساتھ زندگی نہیں بلکہ بربادی بہا کے لے جاتا ہے۔ بھارت کا یہ رویہ نہ صرف سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، بلکہ ایک ایسا اعلان جنگ ہے جس میں گولیاں نہیں چلتی، صرف دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، سلال ڈیم جو جموں و کشمیر کے ضلع ریاسی میں دریائے چناب پر واقع ہے، یہ محض ایک ہائیڈرو پار پروجیکٹ نہیں ہے بلکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اعتماد کے توازن کی ایک علامت بھی ہے۔ یہ ڈیم 690 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت کی کئی ریاستوں کو توانائی فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی اصل اہمیت اس وقت کھل کے سامنے آتی ہے جب بارشوں کے موسم میں اس کے گیٹ کھولنے یا بند کرنے پہ دونوں ملکوں میں قیاس آرائیاں شروع ہوتی ہیں۔ پاکستان میں خدشہ ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ اگر بھارت دریائے چناب پہ بنے اس ڈیم کے ذریعے پانی زیادہ چھوڑ دے گا تو پنجاب کے نشیبی علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں بڑھیں گی۔ مئی میں بھی یہی بحث اس وقت چھڑ گئی تھی جب پہلگام واقعے کے بعد ڈیم کے گیٹ کھولے گئے تھے اور بھارتی میڈیا نے اسے سندھ طاس معاہدے کی ممکنہ معطلی کے تناظر میں دیکھا تھا۔ اب ایک بار پھر بھارتی خبر رساں ادارے کی جاری کردہ ویڈیوز میں ڈیم کے تمام گیٹ کھلے دکھائی دیے تو پاکستان میں سیلاب کے خدشات نے جنم لیا اور سیلاب آیا بھی۔ بھارتی موقف یہ ہے کہ یہ فیصلہ صرف بارشوں اور دریائے چناب کے بڑھتے ہوئے پانی کی سطح کے باعث کیا جاتا ہے تاکہ مقامی علاقوں کو بچایا جا سکے، لیکن پاکستان کے ادارے بالخصوص پنجاب میں پی ڈی ایم میں اس پہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ بھارت کی جانب سے سرکاری طور پہ تازہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی۔ سلال ڈیم چونکہ ہیڈ مرالہ سے محض 78 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اس لیے وہاں کے کسی بھی اقدام کا براہ راست اثر پاکستان کے دریائی نظام اور زرعی زمینوں پہ پڑتا ہے۔ یوں سلال ڈیم صرف ایک بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان پانی کے معاملے پہ جاری اعتماد کے بحران کی زندہ تصویر ہے۔ اس کی ہر حرکت نہ صرف مقبوضہ جموں و کشمیر یا بھارت کے دیگر علاقوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے بلکہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کے فرق جیسی حیثیت رکھتی ہے۔ سلال ڈیم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے محل وقوع اور کردار کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ ڈیم دریائے چناب پہ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کے ضلع ریاسی میں تعمیر کیا گیا ہے اور تقریباً 690 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے۔ اس بجلی کو نہ صرف مقبوضہ جموں و کشمیر بلکہ اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، دلی، ہماچل پردیش، چندی گڑھ اور راجستھان تک منتقل کیا جاتا ہے۔ یوں یہ ڈیم بھارت کے توانائی نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں ہونے والے سندھ طاس معاہدے کے بعد بھی یہی خدشات بار بار جنم لیتے رہے کہ بھارت مغربی دریاؤں پہ ہائیڈرو پار منصوبے بنا کے پاکستان کے پانی کے بہاؤ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سلال ڈیم بھی اسی بحث کا حصہ رہا۔ پاکستان کو اندیشہ تھا کہ بھارت اس ڈیم کو جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے، یعنی ضرورت پڑنے پہ پانی روک لینا یا اچانک چھوڑ دینا کہ یا تو خشک سالی پیدا ہو یا اچانک سیلاب آ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس معاہدے کی مخالفت کی تھی۔ بعد میں 1978 میں دونوں ممالک کے ماہرین نے مذاکرات کے ذریعے اس تنازع کو حل کر لیا تھا اور طے یہ پایا تھا کہ بھارت اس ڈیم کے ڈیزائن میں پاکستان کی رضامندی کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ بھارت کی جانب سے ہمیشہ یہ موقف رہا کہ یہ ڈیم صرف توانائی پیدا کرنے کے لیے، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں، اور ماہرین اس خدشے کو کبھی محدود سمجھتے ہیں کہ سلال ڈیم کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے محقق موجود ہیں، یہ ماہر آبی امور موجود ہیں۔ ڈاکٹر حسن عباس کے مطابق اس ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کسی بڑے ڈیم کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کے سپل ویز 8 لاکھ کیوسک پانی چھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر اگر اتنا ریلا چھوڑ بھی دیا جائے چند گھنٹوں میں ڈیم کا لیول گر جاتا ہے۔ مزید اس کے ساتھ یہ کہ جب تک یہ پانی پاکستان کے مرالہ ڈیم تک پہنچتا ہے اس کی شدت کم ہو جاتی ہے اور وہ بڑا نقصان پہنچانے کے قابل نہیں رہتا۔ سلال ڈیم کے بارے میں ماہرین کی رائے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اس منصوبے کو پاکستان کے لیے کسی بڑے خطرے کے طور پہ پیش کرنا حقیقت سے زیادہ خدشات اور شکوک پہ مبنی ہے۔ چلیں یہاں تک اگر مان لیا جائے نارمل دنوں میں، ڈاکٹر حسن عباس کے مطابق اگر ڈیم کے سپل ویز کھول دیے جائیں تو یہ پانی چند گھنٹوں میں اپنی شدت کھو دیتا ہے اور پاکستان تک پہنچتے پہنچتے اس کی تباہ کن طاقت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر اسی وقت شدید بارشیں بھی جاری ہوں جو اب پاکستان میں ہے، ڈیم کے پیچھے مسلسل پانی جمع ہو رہا ہو جو اب ہو رہا ہے، تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے اور یہ دراصل قدرتی آفت ہوگی۔ ان کے مطابق یہ کسی ڈیم کا مصنوعی حملہ نہیں ہوگا، لیکن ایک قدرتی آفت کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے ہی ڈیم کا پانی بھی آئے تو پاکستان میں بڑے سیلابی ریلے آ رہے ہیں
اور اس وقت موجودہ منظرنامے میں ڈیمز کو خالی کرنے کے باوجود مانسون بارشیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ دریاؤں میں پانی کا دباؤ قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ پاکستان کے ادارے ان خدشات پہ نظر رکھتے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے ترجمان مظہر حسین کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ بھارتی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ سلال ڈیم کے گیٹس کھولے گئے، لیکن اب تک اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ 8 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ انہوں نے کہا اگر واقعی اتنی بڑی مقدار میں پانی چھوڑا گیا ہوتا تو وہ اب تک پاکستان پہنچ چکا ہوتا، لیکن احتیاط کے طور پہ پاکستان میں متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ یہ پہلو بھی اہم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدہ ہیں اور ایسے ماحول میں سرکاری سطح پہ معلومات کا تبادلہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو سرحد پار کے میڈیا ذرائع پر بھی نظر رکھنا پڑتی ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ دریاؤں کی صورتحال کیا ہے۔ پاکستان کے حکام یہ جانتے ہیں کہ بھارت کے مشرقی دریاؤں پہ کئی ڈیمز بھر چکے ہیں اور مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی موجود ہے، جس کے باعث خطرات کے اندر بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ 1 ستمبر کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ انڈیا کے کئی علاقوں میں بارشوں نے خطرناک صورتحال پیدا کی۔ انڈیا کے فلڈ فورکاسٹ مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ ملک میں 19 مقامات پر شدید سیلابی کیفیت ہے، جبکہ 32 مقامات ایسے ہیں جہاں پانی کا بہاؤ معمول سے زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر خاص طور پر ریاسی کے اضلاع میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی، جس سے دریائے چناب، جہلم اور توی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے۔ یہ صورتحال اس وقت اور بھی حساس ہو جاتی ہے جب ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ رواں برس اپریل میں پہلگام حملے کے بعد انڈیا نے اچانک سنداس معاہدے کو معطل کر دیا تھا۔ 6 دہائی پرانا یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان پانی کے بہاؤ کو منظم رکھنے کا واحد نظام تھا، لیکن اس کی یک طرفہ معطلی نے پاکستان کو عالمی سطح پر یہ موقف اختیار کرنے پر مجبور کیا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پھر مائع میں سرحدی جھڑپوں اور ایک دوسرے پر حملوں نے تعلقات کو مزید کشیدہ بنا دیا۔ ایسے حالات میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پنجاب دوبارہ کسی بڑے سیلاب کی زد میں آ سکتا ہے؟ جو ابھی آیا ہوا ہے کیا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ اور پاکستان کے سابق انٹس واٹر کمشنر سید جماعت علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت انڈیا پر لازم ہے کہ غیر معمولی پانی کے بہاؤ کے بارے میں بروقت پاکستان کو مطلع کرے۔ ان کے مطابق اس سال کچھ معلومات تو فراہم کی گئی تھیں ابتدا میں، لیکن تاخیر کے ساتھ، جس کے نتیجے میں پاکستان کا ارلی وارننگ اور ریسکیو سسٹم کمزور رہا۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اصل مسئلہ بارشوں کی شدت ہے، جس کے آگے نہ انڈیا پانی روک سکتا ہے نہ ہی پاکستان اس کے راستے کو بدل سکتا ہے۔ اگر معاہدے کی پابندیاں ایک طرف رکھ دی جائیں تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ دونوں حکومتوں کو ایک دوسرے سے معلومات شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ یک طرفہ معطلی سے صرف نقصان ہو سکتا ہے۔ انڈیا کے چند بڑے ڈیم جیسے بگلے ڈیم ہے جو چناب پر بنایا گیا ہے، پونگ ڈیم ہے جو بیاس پر بنایا گیا ہے، تھین جو ہے جو راوی پر بنایا گیا ہے، یہ زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر یہ چاہیں تو بڑے ریلے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ اس خدشے کو محدود قرار دیتے ہیں۔ بہت سارے ماہرین کہ انڈیا جان بوجھ کے شاک ویو کے طور پہ کوئی بڑا ریلا چھوڑ دے، کیونکہ ایسی صورت میں سب سے پہلا نقصان انڈیا کے اپنے علاقوں کو پہنچے گا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دریاؤں پہ موجود ڈیم وقتی طور پہ پانی کے بہاؤ کو قابو میں رکھنے یا بجلی بنانے کا ذریعہ ضرور ہیں، لیکن ان کی گنجائش اتنی زیادہ نہیں کہ وہ بارشوں کے شدید ریلے کو بھی روک سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر راوی، بیاس یا چناب میں اچانک بڑے پیمانے پہ پانی چھوڑا بھی جائے تو اس کا اثر پاکستان پہنچنے سے پہلے خود انڈیا کے قریبی علاقوں کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے آبی ماہرین اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ پانی کو بطور جنگی ہتھیار پیش کرنا حقیقت بھی ہے اور سیاسی دعویٰ بھی۔ پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب کے امکان کے اوپر جو ماہر آبی امور ہے پاکستان کے حسن عباس، وہ یہ خبردار کرتے ہیں کہ اس خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا سیلاب عموماً زمین میں جذب ہو جاتا ہے کیونکہ مٹی خشک ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے بعد دوبارہ شدید کلاؤڈ برسٹ، فلش رین ہو یا مسلسل پانی آتا رہے تو زمین پانی جذب کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے شدید سیلاب آتا ہے۔ اگر بارشیں اسی شدت کے ساتھ دوبارہ ہو جائیں جیسے پہلے ہو چکی ہیں تو اس بار تباہی پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ یہ خطرہ اس وقت تک موجود رہے گا جب تک مانسون کا سپیل جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یعنی پنجاب اور بالائی علاقوں کے لوگوں کو اس حقیقت کے ساتھ جینا ہے کہ بارشوں کی شدت اور تسلسل ہی اصل فیصلہ کن عنصر ہے، نہ کہ موجودہ منظرنامے میں کسی ایک ڈیم کے گیٹ کا کھلنا یا بند ہونا۔ لیکن یہاں پہ زمینی حقائق جو ہیں وہ کیا ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم ڈیم کی ترویج کو روک دیں، یا پھر ڈیم جو پہلے بنے ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کر لیں، یا پھر غیر قانونی تجاوزات کو ختم کر دیں، پانی کو اس کا راستہ دے دیں، جتنا پانی آئے وہ گزرتا چلا جائے؟ کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہوگا؟ ہمیں اپنے طریقہ کار کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔